بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان احمد صدر قریشی آپ کے لیے آپ کا پروگرام لے کے حاضر ہوا ہے، جس کا عنوان ہے آپ کے سامنے۔ ناظرین، آپ کے سامنے میں آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی خبروں کے پیچھے چھپے سچ، اور جو کچھ ملک کے اندر حالات چل رہے ہیں اس پر ہمارا بے لوگ تجزیہ ہوتا ہے۔ عوامی تجزیہ، عوامی رائے، عوامی اسٹائل اور سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی صورتحال ملک کے اندر ہے اس پر اگر ہم اپنے گریبانوں میں خود جھانکیں اور تجزیہ کریں اس چیز کا کہ بینگ اے پاکستانی مسلمان ہم کہاں کھڑے ہیں، تو ہمیں بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے جو کیس سیالکوٹ کا چل رہا ہے سری لنکن کا، اس میں ایسی ایسی چیزیں کھل کے نکل کے سامنے آ رہی ہیں کہ اس کے بعد یہ آدمی سوچنے پہ مجبور ہو رہا ہے۔ ایک روزانہ نئی اسٹوری سامنے آتی ہے، ایک روزانہ نیا چیز جو کھل کے سامنے آتی ہے، کمپنی مالکان فلانا کیس فلانا کیس۔ میں اپنی حکومت سے بھی اپنی عوام سے بھی ہاتھ جوڑ کے یہ بات کرتا ہوں کہ خدا را دیکھیں، اسلام کا استعمال جو ہے نا وہ اس قسم کے معاملات کے اندر کم سے کم کر دیں۔ آپ لوگوں کو خود عقل آنی چاہیے، آپ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے حبیب کے چاہنے والے، اس کو ماننے والے ہیں، اور ہم ایسے کام کریں کہ دنیا کے اندر ہماری جگ ہسائی ہو۔ یہ کتنی شرمناک بات ہے ہمارے لیے۔ ہمیں اس چیز پر سوچنا چاہیے، ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ ہم خود کہاں کھڑے ہیں، کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر۔ ناظرین، ایک طرف ملک کے اندر یہ حالات ہیں کہ جناب علی، جیسا میں نے کل کے بھی بلاگ میں بتایا کہ حکومت جناب علی پر توڑ رہی ہے، اور وہ کچھ کر جائے گی کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کے اسکالر، پاکستان کے مذہبی رہنما، پاکستان کے دانشور، یہ سب دیکھتے کے دیکھتے رہ جائیں گے۔ یہ حکومت جو کچھ کرنے جا رہی ہے نا، یہ بہت بڑا ایک کھیل، ایک بڑا پلان ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے اس وقت کہ ڈالر جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی انتہائی بلند ترین سطح پر ہے۔ اس سے جو آج کا ڈالر کا ریٹ ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا ڈالر اوپر گیا نہیں۔ اب یہ صورتحال جناب علی ملک کے اندر کہ پاکستانی کرنسی اتنی لو ہو جائے، آپ بنگلہ دیش دیکھیں، آپ انڈیا دیکھیں، آپ سری لنکا دیکھیں، آپ دوسرے ممالک دیکھیں، آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جناب علی برابری کے مقابلے پہ ہم کام کریں گے، ہم جناب علی یہ۔ ابھی پچھلے جو 2 دن پہلے جو وزیر اعظم صاحب نے ایک دعویٰ کیا، جی میں ایسا کام نہیں ہونے دوں گا۔ آپ یہ دیکھیے اس دعوے کو تمام لوگوں نے، تمام بڑے جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے اس کو رد کیا کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے ماضی میں بھی بڑے دعوے کیے تھے۔ میں آج یہ کہہ رہا ہوں، ان لوگوں نے تو رد کیا کہ وزیر اعظم صاحب نے اتنا بڑا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ میرے حیات کے اندر ایسا کیس دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی اس حکومت کے اندر ہے، آپ تو بہت بڑی دور کی بات ہے، آپ کی اس حکومت کے اندر نور مقدم کا کیس ہوا۔ آپ بتائیے اب تک کیا کیا آپ نے؟ جس درندگی سے اس خاتون کو قتل کیا گیا، سارے شواہد، ویڈیو، ایسا چیزیں موجود ہیں، پھر آپ کی عدالتیں کیوں اتنا ٹائم لے رہی ہیں؟ کس چیز کی تحقیقات ہو رہی ہے؟ کیا چیز معلوم کر رہی ہے؟ اگر اس شخص کو اسلام آباد کے اندر ہینگ کر دیا جاتا کسی بڑے مقام کے اوپر، ڈی چوک پہ ہینگ کرتے اس کو، پھر آپ دیکھتے کہ کسی کی مجال ہوتی دوبارہ ایسی حرکت کرنے کی۔ میں نے پہلے بھی اپنے بھی بلاگ میں بات کہی تھی کہ ہمارے یہاں تو لوگ آتے ہیں، دندناتے ہیں، مارتے ہیں اور مار کے چلے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ثانیہ ساہیوال کے لوگوں کو بندر پر لا کر اسٹیڈیم میں لا کے ان کو جناب علی کوڑے بھی مارنا چاہیے تھا، ان کو جناب قتل کرنا چاہیے تھا۔ آپ یہ سارے کھیل جو کھیل رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، باتوں کی حد تک ہے۔ آپ نے حکومت کی سنبھالنے سے پہلے جو دعوے کیے تھے اس کی ہم نے بات ہی نہیں کی آج تک، کیونکہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، آپ سے تو یہ امید۔ تو اب جو حکومت میں آنے کے بعد جو آپ نے وعدے کیے ہیں وہ باتیں بتا دیجیے، آپ کتنی پوری ہو گئی ہیں آپ کی؟ 3.5 سال کے اندر کتنے درخت لگ گئے، کتنی نوکریاں مل گئی لوگوں کو، کتنے جناب علی جو پروجیکٹ شروع ہو گئے جو آپ کی حکومت کے بزیادہ پروجیکٹ ہوں۔ آپ نے تو جناب علی جو ہمارا چائنا کے ساتھ پروجیکٹ چل رہا تھا اس کو بھی آپ نے کھڈے لائن لگا دیا۔ اب آپ دیکھیے وہ پروجیکٹ یعنی سرد خانے میں چلا گیا۔ اتنا بڑا پروجیکٹ جو پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے تھا، اس کو آپ نے اس طرح سے گیم کھیلا کہ جناب علی اب کون خوش ہو رہا ہے اس سے؟ رشیا جو کل تک آپ سے بانگے ملا رہا تھا، آپ سے مل رہا تھا، آپ سے گٹھ جوڑ کر رہا تھا، اب وہ انڈیا کی طرف چلا گیا۔
انڈیا کے جا کے وہ جناب انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ سارے کھیل آپ جو کھیل رہے ہیں, عوام کو ضرور آپ دھوکہ دے رہے ہیں, لیکن اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے, اللہ اور اس کے رسول کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ سب کچھ آپ کے سامنے آئے گا. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب علی ابھی ایک پروگرام تھا ان کا, محمد عثمان ہے اینکر سے, وہ بات کر رہے تھے سینئر ترین جو ہمارے صحافی ہیں اورین جان مقبول سے, انہوں نے بالکل رد کیا آپ کو جناب. میں اورین جان کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب نے جو بیان دیا ہے, جو باتیں کی, دعوے کیے, سب کھوکھلے ہیں جناب, اس میں عمل دخل کچھ نہیں ہو سکتا, نہ یہ کر سکتے, ایسا روک سکتے کسی کو. آپ کہاں تک روکیں گے, کب تک روکیں گے, کیسے روکیں گے؟ جب آپ بھوک افلاس سے لوگوں کو دوچار کریں گے تو آپ لوگوں کو پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. آپ کے سارے جو اعداد و شمار تھے وہ غلط تھے. آپ نے کہا جی $1,00,000 دینے کا جناب علی چیمبرز کے ذمہ داران نے, سیالکوٹ کے چیمبر کے ذمہ داران نے, بزنس مین نے جناب علی سیالکوٹ کے بزنس مینوں نے $1,00,000 دینے کا. بہت اچھی بات ہے, دینا چاہیے, میں اس بات کی تائید کرتا ہوں. لیکن آج سینئر نائب صدر جو سیالکوٹ چیمبر کے ہیں جناب زہیب سیٹھی صاحب, انہوں نے کہا ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے, ہم آج ہی میٹنگ ہوگی تو ہم اس میں بتائیں گے کہ کیا ہوا, کس نے اعلان کیا, کیسا اعلان کیا. اب آپ اگر جھوٹے اعلان کریں, یہ وہ دور گزر گیا جناب جب بچپن میں لوگ جاتے تھے سیاسی جماعتوں کے اندر, جلسوں کے اندر, تو الیکشن سے پہلے کھڑے ہو کے الیکشن کی بڑے بڑے علاقوں کے اندر دعوے کرتے تھے, جی ہم پانی کی لائن لگوا دیں گے, ہم علاقوں کو بجلی پرووائڈ کر دیں گے, ہم یہ کالج بنا دیں گے, ہم ڈیم بنا دیں گے. اب آپ اپوزیشن میں نہیں ہے, آپ حکومت میں ہیں, آپ کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. دوسری بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ عوام کو آپ نے اس قسم کے چیزوں میں الجھایا ہوا ہے. یہ آپ کا طریقہ کار ہے حکومت کا, آپ نے عوام کو اس قسم کی چیزوں میں الجھایا ہوا ہے, اور آپ صرف وہ کام کر رہے ہیں جو ضیاء الحق کر کے گیا ہے کہ عوام کو الجھائے رہو, عوام کو ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگائے رہو, اور آپ نے جو اپنے کام کرنے ہیں وہ کرتے رہو. اچھا, کام اگر پوزیٹو کر رہے ہیں ٹھیک ہے, آپ نے آج جو بویا ہے وہ کب کٹے گا ہمیں تو نہیں پتا, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے دیکھیں, ہمیں بھوک آج لگی ہے, ہمیں آج جو ہے علاج کی ضرورت ہے, دوائی ہمیں آج چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں ہم پلاننگ کر رہے ہیں جناب, 3.5 سال ہو گئے, ابھی تک آپ نہ نوکریاں دے سکیں, نہ ابھی تک آپ جناب علی جو آپ نے وعدے کیے تھے نہ لوگوں کو چھت دے سکے. تو پھر آپ اگلے الیکشن میں کس طرح سے جائیں گے, کس بنیاد پر جائیں گے؟ ابھی تک جو بات تھی وہ اپنی جگہ تھی. اب دوسری بات یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ جناب علی ڈالر کب رکے گا, کہاں جا کے رکے گا؟ اسٹاک ایکسچینج ہمارا کیش ہو گیا ہے, مندی بالکل ختم, زیرو پہ آ رہی ہے. ارے آپ کہتے ہیں جناب ہمارا ایکسپورٹ بڑھ گیا, ہمارا جناب علی ایکسپورٹ بین تھا بڑھ گیا. ایکسپورٹ کہاں بڑھا ہے؟ آپ کا امپورٹ ضرور بڑھا ہے, آپ کا امپورٹ ضرور بڑھا ہے, اور امپورٹ بڑھنے سے نقصان ہوتا ہے ملک کو, ملک کا زر مبادلہ باہر جاتا ہے. آپ کا اگر ایکسپورٹ بڑھے تو آپ کے ملک کے اندر زر مبادلہ آتا ہے. آپ کو تو یہ الف بے کی پتہ ہی نہیں ہے. اور آپ کے جتنے بھی وزیر اور سفیر ہیں جو آپ چن چن کے لے کر آ رہے ہیں, وہ کبھی ایک جماعت کا لوٹا لاتے ہیں, کبھی دوسری جماعت کا لوٹا لاتے ہیں. آپ کے اپنے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. تو اب آپ کیسے ان کو کنٹرول کریں گے؟ وہ اپنی پالیسی چلا رہے ہیں. آپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو IMF کو کنٹرول میں دے دیا. اب میں صرف آپ سے جو آج کے میرے پروگرام کا سب سے مین مقصد اور موقف تھا جو میں نے آپ کو پیش کرنا تھا, وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر مذہبی دہشت گردی کبھی بھی نہیں ہوئی, نہ ہونے دی جائے گی. آپ اس سے جو ہے وہ سکون سے رہیں. پاکستان میں انتہا پسندی جو کی گئی ہے, وہ انتہا پسندی کی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کن لوگوں نے کی ہے. انتہا پسندی کی ہے ہمارے جج صاحبان نے, انتہا پسندی کی ہے ہمارے وکلا صاحبان نے, انتہا پسندی کی ہے ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے, انتہا پسندی کی ہے ہمارے گورنمنٹ کے بڑے ملازمین نے. آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کب یہ دیکھا کہ کبھی دینی مدارس کے لوگ, آپ نے کب یہ دیکھا کہ کبھی ہمارے مذہبی لوگ جو ہیں انہوں نے آ کر حکومت کے کسی معاملے میں, سیاسی معاملے میں, معاشی معاملے کے اندر, مذہبی معاملے کے اندر اپنی ٹانگ اڑائی ہے؟ ہاں, اب جب پانی حد سے گزر گیا 73 سال کے اندر, تو بات یہ ہوئی ہے کہ ملک کے اندر, وہ بھی کب ہوئی ہے بات, جب آپ نے قادیانیوں کو کھلی چھوٹ دے دی. آپ قادیانیت کو
فروغ دے رہے ہیں, آپ قادیانیت کو پروان چڑھا رہے ہیں ملک وطن پاکستان کے اندر, تب ایک خاص طبقہ میدان عمل میں نکلا, اس نے آپ سے ریکویسٹ کی, آپ نے ان کے ساتھ جو ظلم تشدد کیا وہ آپ کو پتا ہے. آپ $1,00,000 تو ہماری برادری دے رہی ہے, بزنس مین برادری, میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, سری لنکن کے قتل پر, جو ہمارے, میں بار بار یہ کہتا ہوں, جو ہمارے پاکستانی شہید ہوئے مختلف دھرنوں کے اندر, صرف اس کے نہیں, تحریک انصاف نے جو حکومت نے جو کیا ظلم وہ تو کیا گیا, اس سے پہلے بھی جو ہوا ہے اس کو ہماری حکومتوں نے کیا دیا. یعنی جو حکومت کے ریٹ کو قائم رکھتے ہیں, جو شہید ہوتے ہیں ہمارے فوج کے اوپر, فوجی جو سرحدوں پر ہیں وہاں پہ جوان شہید ہوتے ہیں, جو ہمارے رینجر کے لوگ ہیں, جو ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, وہ جو شہید ہوتے ہیں, یا کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا لوگ ہیں, فائر بریگیڈ والے, ان کو آپ کیا دیتے ہیں؟ باتیں آپ کرتے ہیں بہت بڑی بڑی باتیں, بہت زبردست ہے آپ کی باتوں کے, آپ ماسٹر ہیں, لیکن دینے کے آپ کچھ روادار نہیں ہے. ہاں, اپنا کام سارا سیدھا کرا لیتے ہیں. اب جو صورتحال ہے اس وقت یہ کہ آپ نے ایک کشتی کو ایک نئے رخ پر ڈالا ہے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی میں ایسا نہیں کرنے دوں گا. ہو آر یو؟ پارلیمنٹ کہ آپ ذمہ دار شخص ضرور ہیں, لیکن آپ 22 کروڑ عوام کی دلوں کی دھڑکن نہیں ہے. ہاں, جس دن آپ 22 کروڑ عوام کی دلوں کی دھڑکن بن جائیں گے اس دن آپ یہ کہہ سکتے ہیں. ابھی تو آپ کے اوپر 22 کروڑ عوام میں سے 2 کروڑ ہٹا دیجئے, باقی سارے 20 کروڑ آپ کے اوپر لعنتیں بھیج رہے ہیں. تو اب ایسی صورتحال کے اندر پاکستان کو صحیح طریقے سے لے کے چلنے کے لیے آپ نے کوئی ٹھوس عملی اقدام کرنے ہوں گے, اور ایسی قوتوں کو جن کا اثر پاکستان کے اندر ہے, ایسی طاقتوں کو جن کا اثر پاکستان کی عوام کے اندر ہے, ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوگا. ورنہ آپ کے یہ آلو چھولے بیچنے والے پی ٹی آئی کے سارے لوگ یہ سب لونڈے لپاڑے ہیں. یہ آپ نے بچونگڑا پارٹی جمع کی بھی ہے, ان کا کام نہیں ہے ملک کو چلانا, ملک کی حکومت کو چلانا, اور جسے کہتے ہیں نا ذمہ داری سے کوئی کام کرنا. آپ کے جتنے بھی وزیر کی ٹیمیں اکٹھی ہیں نا, انکلوڈنگ شیخ رشید, جتنا چاہے پرانا کیوں نہیں ہو, انکلوڈنگ کیا نام ہے اسد عمر, انکلوڈنگ جناب شاہ محمود قریشی صاحب, انکلوڈنگ جو بڑے بڑے اکبر شہزاد, اور جو آپ نے پانڈے میں ایک لوڈیار پارٹی وہ لیتا, یہ سارے کے سارے نہ ان کی مثال یہ ہے کہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. وہ مثال نام نہیں لوں گا میں, دھوبی کا جو ہوتا ہے نا وہ نہ گھر کا ہوتا ہے نہ گھاٹ کا ہوتا ہے. ان کی مثال یہ ہے کہ جو چڑھتا ہوا پجاری ہوتا ہے, جس کا سورج بلند ہو رہا ہوتا ہے, یہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اور آپ کا سورج بلند کرنے کا میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا, آپ نے ان کو بھی دھوکہ دے دیا, ان کو بھی آپ نے فراموش کر دیا. اور وہ تھے سارے میڈیا پرسن لوگ جو مختلف چینل کے اوپر بیٹھ کر آپ کو پروان چڑھاتے رہے. آپ نے ان کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی کی. آپ نے صحافی آزاد صحافت کی بات کی تھی, آپ نے وہ بھی نہیں ہونے دی. آپ نے سول حکمرانی کی بات کی تھی, اس پر بھی آپ نہیں آئے. آپ نے عوام کو ریلیف دینے کی بات کی تھی, سستائی کرنے کی بات کی تھی, اس پر بھی آپ نہیں آئے. آپ کھڑے کہاں ہیں؟ آپ کو خود پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اور اب ڈالر کو جناب آپ نے اس نیچ پہ بتا دیا ہے کہ اب یہ نیچے آنے کی بات ہی نہیں کر رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بھی کرم فرمائے, ہمارے پاکستانیوں میں بھی کرم فرمائے. میں پھر ایک بات آتا ہوں کہ نور مقدم کیس کا فیصلہ آپ کروا کے اس کو پھانسی دے دیں. آپ اور دیگر جتنے ایسے بڑے جس پہ ظلم زیادتی ہوئی ہے آپ کے حلقے کے اندر, پشاور میں بھی حکومت کے اندر جو لوگ زیادتی کا شکار ہوئے ہیں ان کو 2 4 6 کو 8 10 کو لٹکا دیں, پھر آپ دیکھیے پاکستان میں امن قائم ہوگا. اس طرح سے آپ باتیں کر کے امن قائم کرنا چاہتے ہیں, نہیں ہوگا. پھر دوسرے آپ یہ کہتے ہیں کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ارے بھائی, جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ ابھی دیکھیں, آپ کا پڑوسی ملک 20 سال جنگ لڑنے کے بعد فتح یابی سے جناب علی حکومت کر رہا ہے. کون لوگ تھے وہاں پر؟ آپ کیا اس کے مقابلے میں بھی کمتر ہیں کیا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 24 سے زیادہ غزوات میں حصہ لیا. آپ کہتے ہیں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ارے ہر بدماشی اور گنڈا گردی کا حل جو ہے وہ جنگی ہے. اگر آپ گنڈوں کو, بدماشوں کو اگر گولیوں کا نشانہ نہیں بنائیں گے اور آپ یہ کہیں گے جی ہم مسئلے کو ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کر لیں گے, تو پھر آپ یہ بتائیے پھر آپ نے ان لوگوں کو جو حق مانگ رہے تھے ان پر کیوں گولیاں چلائیں؟ ایک طرف کہتے ہو جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے, دوسری طرف آپ پاکستانی شہریوں پہ گولیاں چلواتے ہیں. آپ کی حکومت پہ چلی ہیں گولیاں, آپ نے چلوائی, آپ ذمہ دار ہیں ان کے, آپ قاتل ہیں, آپ کو جواب دینا پڑے گا روز محشر میں.
جتنے بھی آپ کی حکومت کے اندر جو سرکاری گولیوں سے شہید ہوئے لوگ، اب آپ اپنی پالیسی کو درست کریں اور وقت اور موقع کی مناسبت سے باتیں کیا کریں، ایسے الٹ پلٹ باتیں مت کر کے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں. اور میں امید کرتا ہوں کہ عوام جو ہے اب مزید بیوقوف نہیں بنے گی لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کا بھی حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. ہمارے اداروں کے تمام ذمہ داران جو سرحدوں میں حفاظت دے رہے ہیں، جو ملک کے اندر حفاظت کر رہے ہیں، ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی زبان میں رکھے. پاکستان زندہ باد.